اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات اور میرے برادری کے لوگ، السلام علیکم۔ گلگت بلتستان کی ترقی داؤ پر لگ گئی ہے۔ ترقی کا خواب چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان پر معاشی بم گرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ جس کا کل بجٹ نال علیہ کی صفائی جتنا بھی نہیں ہے، اگر اس قلیل بجٹ پر بھی 50% کڑ لگ جائے تو علاقہ معاشی بدحالی کا شکار ہوگا۔ علاقے کی ترقی کو تالے لگ جائیں گے۔ 50% کڑ لگنے سے جہاں پورا علاقہ متاثر ہوگا، وہاں سب سے زیادہ مشکلات گلگت بلتستان کے ٹھیکیداروں کو سامنا کرنا ہوگا۔ گلگت بلتستان کے ٹھیکیدار جو پہلے ہی بہنگم اور آسمان کو چھونے والی مہنگائی کی وجہ سے شدید کرب میں مبتلا ہیں، ایک بار پھر قربانی کا بکرا بنائے جانے کی گھناؤنی سازش تیار ہو چکی ہے۔ جناب صحافی حضرات، گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ وفاق نے ہمیشہ اس علاقے کے ساتھ ستالی ماہ جیسا سلوک روا رکھا ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے کی ترقی کے لیے مختص انتہائی قلیل حجم کا بجٹ دیتے ہوئے وفاق پر قابض آقاؤں کو ہمیشہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ بجٹ کو حق نہیں بلکہ خیرات سمجھ کر دیتے ہیں۔ ہم مختص شدہ بجٹ کو ہی گلگت بلتستان کے ساتھ مذاق سمجھتے ہیں، لیکن اس بجٹ پر بھی کڑ لگانا سنگین مذاق ہے۔ جناب صحافی حضرات، گلگت بلتستان کا کل بجٹ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ ترقیاتی بجٹ کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ غیر ترقیاتی کہلاتا ہے۔ اس طرح ترقیاتی بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ADP پروجیکٹس اور دوسرے PSDP پروجیکٹس۔ گلگت بلتستان کے ترقیاتی بجٹ ADP کا کل حجم 16 ارب تھا، جس پر 6 ارب کا کٹ لگا کر 10 ارب تک محدود کیا گیا ہے۔ PSDP پروجیکٹ کے لیے نئے آنے والے مالی سال کے لیے 22 ارب ریلیز رکھا گیا تھا، جس پر کٹ لگا کر 10 ارب تک محدود کیا گیا ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ گزشتہ سال 47 ارب کا تھا۔ نئے مالی سال کے لیے حکومت گلگت بلتستان نے 68 ارب کا ڈیمانڈ کیا تھا، جسے وفاق نے یکسر مسترد کرتے ہوئے 45 ارب کی حامی بری ہے، اور گندم سبسڈی میں بھی 50% کر لگا کر جو کہ 8 ارب سے 4 ارب ہو گیا ہے۔ محترم صحافی حضرات، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے انتہائی چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ بجٹ کا اس قدر برا حشر کرنے کے بعد گلگت بلتستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس قدر قلیل بجٹ میں گلگت بلتستان کے معاملات چل نہیں سکتے۔ بجٹ میں 50% کٹوتی سے نہ صرف ایک خاص طبقہ متاثر ہوگا بلکہ ہر شخص اس کی زد میں آئے گا۔ جناب صحافی حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں تعمیراتی انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ گلگت بلتستان کی 70% آبادی کا روزگار وابستہ ہے۔ چھوٹے سے بجٹ میں بڑا کر لگ جانے کے بعد تعمیراتی انڈسٹری کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس سے وابستہ تمام لوگوں کو معاشی خسارے اور بے روزگاری سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور یوں گلگت بلتستان بے روزگاروں کا امجگاہ بن جائے گا۔ گلگت بلتستان میں 50% کر لگانے سے اگر پاکستان کے تمام قرضے ختم ہوتے ہیں اور پاکستان IMF کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہم 100% بجٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے گلگت بلتستان کا 50% بجٹ کی حیثیت اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی یقیناً کم ہوگی۔ صوبائی بجٹ میں کر لگانے کے باوجود سیاسی جماعتوں کی معنی خیز خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپسی سیاسی لڑائیوں کو پس پش ڈال دو اور گلگت بلتستان کے عوام کے منہ سے نوالہ تک چھیننے کی جو سازش ہو رہی ہے،
اس کے لیے یکجان یک زبان ہو کر بات کرو. اگر آپ لوگوں نے یہاں پر بھی اپنی مکروہ اور مفاد کی سیاست کی تو گلگت بلتستان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. حکومت پاکستان نے 1948 سے اب تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا. حکومت ہوش کے ناخن لے، گلگت بلتستان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند کریں. ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہمیں مزید آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے. اور آج ہماری صحافی حضرات سے میں کہوں گا کہ آج ہماری صبح یہاں پہ پریس کانفرنس سے پہلے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جناب محی الدین وانی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور بہت خوشگوار ماحول میں اور انتہائی حوصلہ افزا ہماری ملاقات ہوئی. چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں انتہائی مخلص اور مثبت سوچ کے مالک انسان ہیں، شخص ہیں. چیف سیکرٹری نے گلگت ٹھیکیداروں کے مسائل کو حل کرنا اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے، اور اس نے ہمیں یقین دلائی ہے کہ گلگت بلتستان کے ٹھیکیداروں کے جتنے مسائل ہیں ترجیح بنیادوں پر ہم ان کو حل کریں گے، جس پر ہم چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. آخر میں ہم آپ تمام صحافی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام. ایک دوسرے پہ الزامات لگائے. اس وقت جو وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اس وقت جو ہے یہاں پہ جو گلگت بلتستان میں اپوزیشن ہے وہ برسر اقتدار یہاں جو ہے اپوزیشن پہ الزام لگا ہے. اور یہ پورا مذاق ہو رہا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ڈیولپمنٹ بجٹ یہاں پہ صرف تنخواہیں دینے کا، یعنی یہ آج کی جو تنخواہ ریلیز ہوئی ہے اور جون کی تنخواہ ریلیز کا بجٹ ہے. چیف سیکرٹری نے آپ کو بتایا بھی ہوگا یہ ساری چیزیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ لوگوں کو آپ لوگوں نے، آپ کانٹریکٹر سے آپ لوگوں کو اسپانسر کرتے ہیں، ہم ووٹر ہیں، ہم سپورٹر ہیں، ہم سپورٹر. آج وہ اس چکر میں لگے، قوم ادھر رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی کمپیئر نہیں کی. چیف سیکرٹری اپوزیشن وفاق میں ان کی حکومت ہے، یہاں پہ اس کی حکومت ہے، ان کے ساتھ ذرا بات کی، کوئی رابطہ. یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہم تھوڑا سا رابطے میں ہیں، حفیظ صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں رابطے میں ہوں گے. ان سب کو ہم ایک ٹیبل پہ بھی بٹھائیں گے. ہماری کوشش ہے اگر یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، علاقے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. یہ سیاست کرتے ہیں لیکن ان کی سیاست صرف وفاق کے ساتھ ہی وابستہ ہے، تو یہ وفاق کی سیاست کرے، پھر گلگت بلتستان کی سیاست نہ کرے. ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی قومی پارٹی ایک بنانا پڑے گا. ہمیں پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنی ایک پارٹی بنانا پڑے گا جو ہمارے مفادات کا سوچے گی. ان کے آقا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، وہ جو کہیں گے انہوں نے یہاں امپلیمنٹ کروانا. ہماری یہ کوشش ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی برادری کو لے کے، جو ہمارے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں باہر اچھے قابل لوگ ہیں، ہم ان کو لے کے ہم اب ایک قومی پارٹی بنانے کی بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان پارٹیوں سے نکل جائیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ٹرک کے بتی کے پیچھے 70 سال سے ہمیں لگایا گیا ہے، اسی بتی کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں، لیکن آج تک کچھ نہیں. ہمیں ایک خیرات تو نہیں دے رہے. ہمارا پانی کی ریالٹی ہمیں دے دے نا. NFC میں ہمیں 3% ہی دے دے. ہمیں ان کے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. NFC میں ہمارا حق نہیں ہے. NFC ایوارڈ میں ہمارا حق دے دے. ہمیں 3% دے دے تو ہمیں 1.5 کھرب روپے ملتے ہیں، جو تمام صوبوں کو 4 صوبوں کو ملتے ہیں، تو ہمیں بھی دے دے نا. یہ نہیں دیتے ہیں. پھر یہ ہمیں 10 ارب روپے دے کے 16 ارب روپے دے کے 16 ارب روپے میں بھی ٹیکس اس پہ کر لگاتے ہیں. نان ڈیولپمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ ان کا اپنا خرچہ زیادہ ہے. تنخواہیں ہیں اس میں 32 ارب 33 ارب روپے تو خالی تنخواہیں ہیں. باقی DA علاج، پیٹرول، ڈیزل آگے پیچھے ان کا ہے. ایمرجنسی میں ہمارے ٹھیکیداروں نے پچھلے سال کا 3 سال 2019 سے ابھی تک ایمرجنسی جو لگی ہے، فلڈ پہ کام کیا ہے، ان کے پیسے نہیں، وہ پیسے ابھی نہیں مل رہے. وہ اب ٹھیکیدار کدھر جائیں گے جس وقت انہوں نے کام کیا تھا؟ اور ادھر پیسے 1 ریوائز نہیں ہو رہے 19 سے اب تک. پاور ہاؤس رن ہو گئے، وہ اپنے ادھر سے ریونیو بھی لے رہے ہیں لیکن ریوائز نہیں ہو رہا. یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے، گناہ و مذاق ہے. یہ سسٹم پہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو ٹھیکیدار باہر سے تو عجیب سے لگتے ہیں کہ یہ بہت ہے، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہیں. اس وقت 100% مہنگائی ہو گئی. 100% سے اوپر.
तो ये हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आए, हम इनके साथ भी रब्ते में आए, ये सारे मिल के वहाँ जाए, बेशक अमूर कश्मीर के पास जाएँ, वज़ीर आज़म के पास जाएँ, ये दूसरी जो पार्टियाँ हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है, जो आई है, ये वहाँ जाके इस बजट पे बात करें। आज एक की हुकूमत है, कल दूसरी को होगी, या इलाके के लिए तो एक हो जाए ना, बाकी अपनी सियासत करें। अगर ये वफाक के हिसाब से चलते हैं तो फिर हमें भी आगे सोचना होगा, हम भी मार्केट में निकलेंगे, लोगों को बताएंगे यार ये सियासत नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। लाइब्रेरी फीस कितनी है और कितने यहाँ पर मंसूबे हैं जो कि इस वक्त फंड की आदम फराहमी की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं? और वो पूरा फिगर तो हमें याद नहीं है। इस वक्त तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा तो नॉन डेवलपमेंट में एमरजेंसी के काम है जो लोगों ने किए हैं, ठेकेदारों ने किए हैं। खपुर से आके शंदूर तक, कुंजरब से आके दारेल तंगीर तक लोगों ने काम किए हैं, एमरजेंसी लगाया है, सब कुछ किया। डिस्ट्रिक्ट उसने कमेटी ने उनको इंडोर्स किया है, आ गए हैं, लेकिन पैसे नहीं है। 2 अरब रुपये तो वही है नॉन डेवलपमेंट के, वही पैसे 2 अरब रुपये। डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा है। अभी दहीतर का एक आपको मिसाल देता हूँ, एक पावर हाउस का पिछले साल चला है, ठीक है, 4 मेगावाट वो बन रहा है, 2 मेगावाट चला है, 4 मेगावाट बन रहा है। 45 करोड़ का वो था, वो 70 पे गया है। तो वो एक यूनिट जो बनता है 20-21 करोड़ रुपए का यूनिट बनता है। वही यूनिट वाबड़ा वाला 1 मेगावाट, वही वाबड़ा वाले थक में 95 करोड़ का बना रहे हैं, हम उसको 25 में बना रहे हैं। वो 25 वाले में भी रिवाइज में 8-10 करोड़ रुपए ठेकेदारों के फंसे हुए पिछले 2 सालों से, वो ठेकेदार हो रहे हैं। फिर इधर कट भी लग गया था, हम किधर जाएंगे? जब कर लग गया तो खत्म हो गया ना, जो किए काम पे कर लग रहा है ना, हम उस पर परेशान। आगे डेवलपमेंट ये ना करें हमारे तरफ से, वो इलाके के सियासियों का काम है, जो ठेकेदारों के मुफाद उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम बैनर लगाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे। अब पाकिस्तान जो वफाक है उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे इससे अगर उनका वो IMF और उनके कर्जे ख़त्म होते हैं तो हम तैयार, सब कुछ देने के जो है वो भी दे देंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। ये पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जो मेट्रो चला है उससे हमारा बजट कम, वहाँ जो सब्सिडी देते हैं उससे हमारे गंदम की सब्सिडी कम है। वो कहते हैं हम ज़िंदगी भर हम सब्सिडी के आता तो नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ जो मुल्क में जो सब्सिडी वो दे रहे हैं, मेट्रो में, पिंडी के मेट्रो में, लाहौर के मेट्रो में, मुल्तान के मेट्रो में जो सब्सिडी देते हैं वो अरबों खरबों में है। हमें तो यहाँ 8 अरब रुपये देते हैं, वो पाकिस्तान हमारे ऊपर हुकूमत करके ये पैसे हमें दे रहा है ना। फिर हमारे ऊपर हुकूमत ना करे ना, अगर पैसे नहीं दे सकता तो गवर्नमेंट ना करे, हमारी डेवलपमेंट भी नहीं करेगा, हमारे साथ वो मसाइल भी नहीं है। तो फिर अपने बारे में हम सोचेंगे कि हम किस ज़राए से पैसे दें, हम अपने ज़राए पैदा करें। हमारे 2% कल्टिवेटेड लैंड है 27,000 मरबा मील में, 2% ही है ना, तो 2% में हमारा गुजारा नहीं चलता। लीज जितने हैं वो सारे, कोई कराची के सेठों के पास है, कोई लाहौर के हैं, कोई कहीं के हैं, लीज सारे उधर पड़े हुए हैं। लीज सब ने लिया है, पूरी गिलगित लीज पे दिया हुआ है पहाड़ों को, लेकिन लीज पे कोई काम नहीं कर रहा। लीज पे काम करे तो भी यहाँ कुछ रोजगार चलेगा, और लीज पे भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। लीजें लेके लोगों ने बैठे हुए हैं, जो दुनिया के वो जो पाकिस्तान के सरमादार हैं, सारे गिलगित की लीज सारे पहाड़ों के पास है, हमारे लोकल किसी के पास नहीं है, लोकल को लीज भी नहीं देते हैं। ये सारे हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि हमें हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हमारे इस अरब से 16 अरब या 32 अरब से कोई फ़र्क गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं पड़ता है। आगे अपना वो डेवलपमेंट बंद कर दें, जो है हमारे बाकायदात दे दें, न करें। आगे हम सोचेंगे। ये सियासी पार्टी जो अभी मंजर भाई ने बताया, इनके साथ हम राबिते में हैं, उनको भी हमने कहा है, पैगाम भेजा। अभी हम फिर पैगाम देना चाहते हैं अमजद भाई और हाफिज़ भाई को खासकर, कि इस पेज पे ये एक हो जाए कि ये आके, अब गिलगित की डेवलपमेंट का सवाल है, यहाँ किसी पार्टी के डेवलपमेंट का सवाल नहीं है। गिलगित के मसाइल को हल करना इनका फर्ज है, गिलगित बल्तिस्तान के। उमदा के हवाले से मैं 1-2 बातें करूँगा, क्योंकि शीश पर ग्लेशियर पर आप लोगों को पता है 2019 से आज तक जो है लाइबिलिटी जो फैक्ट्री से ठेकेदार इधर बैठे हैं, 19 का पेमेंट भी नहीं हुआ है, 20 का पेमेंट भी नहीं हुआ, 21 का पेमेंट भी नहीं हुआ। करोड़ों का हमारी लाइबिलिटी है उमदा में। जनरल साहब कई दफ़ा आ गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कई दफ़ा आ गए हैं, लोगों का शोर है कि इनको पैसे मिले हैं। अभी मैं सीनियर मिनिस्टर से भी मिल कर आया हूँ, उसको भी पता नहीं है पेमेंट हुआ नहीं हुआ। तो इंतहाई अफसोस होता है इस हुकूमत पे
یہ چیزیں تو دیکھنا چاہیے. ٹھیکیدار جب کام کر رہا ہے تو ان کو وقت پہ پیمنٹ کرے. ڈی سی اسی علاقے کا چیئرمین ہوتا ہے ایمرجنسی کا, سب کچھ کر کے یہ سال 2 سال 4 سال اسی طرح چل رہا ہے. پیمنٹ ایک پیسہ پیمنٹ کسی ٹھیکیدار کو نہیں ہوا. بالخصوص میڈیا والوں سے اپیل ہے یہ ہائی لائٹ کریں ان چیزوں کو. پیمنٹ نہیں ہوا, ہم حد سے زیادہ سفر ہے. ایسے ٹھیکیدار بھی ہے, آپ کو پتہ ہوگا مہینہ 2 مہینے پہلے دریا میں چھلنگ لگائے اسی پہ مجبور ہو گئے. تو ایسے ٹھیکیدار ان سے کام کروا کے پیمنٹ نہیں کر رہے, ایک طرف سے پھر کہتے ٹھیکیداروں کو بدنام کریں پیمنٹ نہیں ہے. تو آپ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, اس پہ آپ ہائی لائٹ کریں ان چیزوں کو. ایک پیسے کا ابھی تک تمام میڈیا گلگت بلتستان کا تمام جو ہے حکومتی مشینری ادھر لگے, ایک پیسے کا ہمیں پیمنٹ نہیں ہوا. 3 سال ہو گئے, 3 سال کا ایک پیسہ کہیں پیمنٹ نہیں ہوا. یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. صدر صاحب گزشتہ کئی سالوں سے آپ جو ہے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو آپ کے مسائل حل ہونے کے بجائے دن گزرتے ہوئے جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آخر اس کا کوئی ٹھیکیدار کو یہ سب بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک مختصر سوال یہ بھی ہے سر, جب آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہی نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ ایمرجنسی میں پھر کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ گورنمنٹ جب آپ کو کہتی ہے کہ آپ کام کیوں کرتی ہے, ان کو پہلے یہ کیوں نہیں کہتے کہ پہلے جو باقاعدہ ان کی ادائیگی کریں پھر اس کے بعد ہم کام کریں. لیکن جیسی ایمرجنسی میں